اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے۔ وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا، وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ ماں کا حق بتایا۔ اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، عورتوں کا مجمع ان کی نسبت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، مغرب نے تو عزت نہیں بخشی، مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا، ٹیشو پیپر بنا دیا ہے۔ اسلام نے عزت بخشی۔ اس کا پہلا روپ بیٹی ہے، یہ بیٹی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو، مٹی کٹھی ہو پانی ڈالو، ڈالو گوندھ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ کالی ہو گئی، بلبلے چھوڑنے لگی، پتلا بناؤ، کیسے بنائے؟ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، بنا دیا، چھوڑ دو۔ ننگا پتلا آدم کا 40 سال پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہیں، دھوپ پڑتی رہی، خشک ہو گیا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو حوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا، مٹی کٹھی کر کے گندھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا، تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، فرشتوں کو کیا ہوگی؟ اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں، بے پردگی کس سے تھی؟ تھا ہی کوئی نہیں، تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے، آدم کا بھی حوا کا بھی، دونوں ننگے ہوتے، پھر دونوں میں روح ڈالتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا، پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا۔ نا 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 نا، ایک تو انتظار کروایا، انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایویں نہیں دیا جاتا، کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا، جنت آپ ہی دے دی اور حوا کا انتظار کروایا، جنت کا انتظار نہیں کروایا، حوا کا انتظار کروایا۔ پھر مٹی نہیں اکٹھی کی، پتلا نہیں بنایا، پانی نہیں ڈلوایا اور اسے ننگا نہیں ڈالا، بلکہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے۔ پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے، کہا آدم تیری پسلی سے نکالا ہے۔ ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے؟ کہ ادھر دل ہے، کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، دادی، خالہ، جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے، دل سے دور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا، اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی، کلے گھابرے پھر دے آئے، ہوا ویکھی تو خوش ہوئے، کہنے کہ یا اللہ کون تیری بیوی؟ آدم علیہ السلام کال کی تھی اگوں ہے، تو اللہ نے کہا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر۔ کہنے کہ کیا مہر ہے؟ کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے اس کا۔ مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھائی؟ یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں، اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اما حوا۔ حوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوں گی، جتنی پیدا ہوئی، ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت حوا ہے۔ پہلے دن عزت سے پیدا کیا، پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا، اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا، اور حقوق رکھے۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے 3 بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی، 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں، 3 بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں؟ تو کہا 2 کی شادی کرو تو جنت۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو، تو آپ نے کہا 1 بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب۔ یہی بہن بن جاتی ہے، بیٹی سے بہن بنتی ہے، بھائی آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں، 2 بہنیں، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، حق ادا کیا، حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے۔
جیسے سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے، جیسے چوری حرام ہے، یہ بہنوں کا چور ہے، اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا، ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کی چوری کر گیا ہے۔ جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا۔ میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی، شہد لے کر گیا، 76-77 کی بات، برائمنڈ مرکز میں ہی مدرسہ ہے، مولانا جمشید صاحب۔ میں نے کہا حضرت یہ شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہوں؟ کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میں نے کہا میں نے خود توڑا، باغ میں لگا تھا آم کا۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک شہد کی بوتل اس وقت 10 روپے کی آ جاتی تھی۔ اور کتنا گہرا سوال کیا، یہ نہیں کہا ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے، تو میں نہیں لوں گا، یہ مطلب تھا۔ ہاں بھائی تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں، ہوتی تو کوئی نہ دیتے، صرف 2 بھائی تھے، ساری جائیداد 2 بھائیوں کی، بہن تھی ہی نہیں ان کی۔ میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں، اس لیے میرے کو کی پوچھی جانا، میرے جمعن تو پہلے دی گلنا تھا، نہ پوچھو میرے کو۔ تو پھر ہنس پڑے کہ اچھا ادھر رکھ دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا، جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے بہنوں کا حق دیا، اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر یہ بیٹی سے بہن، بہن سے بیوی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ 2 کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا۔ تہجد پڑھے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، یہ نہیں فرمایا، کہ وہ 2 کام کرے، ایک اخلاق اچھے کرے، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے، اس کو الگ کیوں کہا ہے؟ کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث۔ ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان، میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے، وہ باہر ڈیرے دار ہیں، ذمہ دار ہیں اور بڑے سخی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں۔ بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں، بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے۔ کون نہیں چاہتا؟ تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا 2 کام کرو، ایک اخلاق اچھے کرو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ پھر بیویوں کو بھی سمجھایا، برابری، توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کرے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں، پھوڑے نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، خامند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی، عزت میں خیانت نہ کی، تو جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہ چلی جا، جنت تیرے لیے ساری حلال ہے۔ یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا
اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حکم، میں پھر پڑھوں گا. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. میں نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے؟ تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. کذالکم البر کذالکم البر. میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے. آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا خاندان ہوگا کرن، اور اس کا رنگ ہوگا کالا، اور اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے، بائیں طرف یہ نقشہ ہے قبروں کا. ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں، سیدھے ہاتھ ابو بکر، الٹے ہاتھ عمر. اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول، یہ ابو بکر اور یہ عمر، اس طرح کر کے. اور ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے اس طرح. یہ میرے نبی کی قبر، پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر، یوں تین قبریں ہیں. یا یہ ہے. تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر. میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا. یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تمہاری مائیں ذلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے. یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں، کراؤن. اللہ معاف کر دے. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ہر سال حج کرتے تھے. ہر سال حج میں اعلان کرتے، کوئی اویس بنی عامر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی اکٹھے کر لیے، جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑا کر دے. کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ. تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو. تو بنو عامر کھڑے ہو گئے. پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو. تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جان. تو میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے پاگل وہ نہیں تو ہے. یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے. کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی. گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے. تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ. کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو. وہ کہنے لگا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں. تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے. تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا. تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کریں. وہ رونے لگے. کہا میں آپ قدموں کی خاک، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ
کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتے ہیں۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا۔ انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ان کے لیے۔ یہ ماں ہے۔ عرب تو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، یا گلا گھونٹ دیتے تھے اور پھر دفن کر دیتے تھے۔ ہمارا ہندی معاشرہ ہے، اس میں بھی عورت کا کوئی مقام نہیں، وہ بیوہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ بیٹھی رہے، چاہے جوانی میں بیوہ ہو گئی بیٹھی رہے ساری زندگی، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہندو دھرم میں بچی کی وراثت، ماں باپ مر جائیں تو ان کے پاس جو جائیداد ہے اس میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں۔ اٹلی میں کوئی باپ مر جاتا ہے تو اس کی پوری جائیداد صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی اور چھوٹے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی بیٹی کو ملتی ہے، نہ بیوی کو ملتی ہے، صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔ اور عرب میں بھی یہی تھا کہ عورت کی کوئی والدین کی جائیداد میں کوئی اس کا حصہ نہیں تھا۔ باپ نے شادی کی ہے ایک اور عورت سے، تو جب باپ مر جاتا تھا تو باپ کی بیوی کو بیٹا اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ اس سے بھی میں ایک بادشاہ نے 500 بیویاں رکھی ہوتی تھی، 600 بیویاں رکھی ہوتی تھی۔ چنگیز خان کی 500 بیویاں تھیں، ابھی سوازی لینڈ کے بادشاہ کی 700 بیویاں تھیں۔ تو یہ ایک ظلم تھا، وہ 700 بیویوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو اسلام واحد دین ہے جس نے آ کر عورت کو عزت دی، مقام بخشا، کسی بھی روپ میں ہو اس کو مقام بخشا ہے۔ تمہارے گھر کی زندگی بتا رہا ہوں۔ اللہ نے شروع سے دیکھو، آدم کو مٹی کے پتلے سے بنایا، وہ پتلا 40 سال پڑا رہا ننگ، ساتھ ہوا کا بھی پتلا بنا دیتے، وہ بھی پڑی رہتی ننگ دھڑنگ، ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر روح ڈال کے کپڑے پہنا کے جنت میں ڈالا، اور حضرت حوا کو اس وقت پیدا کیا جب وہ سو گئے تھے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے ساتھ فل ڈریس میں، پورے لباس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کا پتلا ننگا پڑا رہتا تو فرشتوں کو تو نہ عورت کی کشش ہے، نہ مرد کی کشش ہے، نہ ان کو کوئی نفسانی خواہش ہے، تو ان کے لیے کیا تھا؟ لیکن میرے اللہ نے شروع سے عورت کے لیے عزت سے اس کو وجود بخشا کہ اسے آدم کو سلا کے پیدا کیا اور پورے لباس میں پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ تو پہلا رشتہ بیوی کا قائم ہوا۔ تو چونکہ بیویوں کو مارتے تھے، طلاق دے کے پھر رجوع کر دیتے تھے، طلاق دے کے 10 دفعہ طلاق دیتے، 10 دفعہ روک لیتے، اور غیرت کے نام پر تو قتل آج بھی ہو رہے ہیں۔ لڑکا زنا کرے تو کوئی بات نہیں، لڑکی سے یہ گناہ ہو جائے تو ذبح کر دیتے۔ جب دریا راوی بہتا تھا، میرا گاؤں دریا راوی سے 3 کلومیٹر ہے، زیادہ سے زیادہ، ایسے سیدھا جائیں تو سڑکوں کے بغیر، کتنی بچیاں اس میں بہا دی گئیں گلے کاٹ کے، اور بیٹا الو کا پٹھا ساری زندگی زنا کرتا ہے، تو کہتے ہیں جی چھوڑ چھک کریں، کوئی نہیں چھوڑ چھک کریں،
لڑکی بھی تو ایک انسان ہے نا، ایک بشر ہے، اس سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے. شک پڑ جائے تو مار دیتے ہیں، صرف شک پڑ جائے قتل کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 11 شادیاں کروائیں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل آئے اور ان کے اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی. صاحب نے 11 مختلف مزاج کی بیویوں سے حسن سلوک کر کے دکھایا. اپنے خاندان میں حضرت عائشہ قریشی، یعنی اپنی قوم میں، خاندان سمجھنے قریش، حضرت حفصہ اور سودا. اپنی قوم میں حضرت میمونہ ہلالیہ، اور اپنے رشتہ داروں میں حضرت زینب بنت جہش. عربوں سے باہر حضرت صفیہ. غیروں میں شادی کی، قوم میں شادی کی، برادری میں شادی کی، خاندان میں شادی کی. چھوٹی عمر سے شادی کی حضرت عائشہ، بڑی عمر سے شادی کی حضرت خدیجہ، برابر عمر میں سے شادی کی حضرت سودا. عمر کے لحاظ سے یہی 3 نسبتیں بنتی ہیں، چھوٹی ہو، برابر ہو، بڑی ہو. تو چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ اور بڑی عمر کی حضرت خدیجہ اور برابر عمر کی حضرت سودا. پھر مالدار ہو حضرت خدیجہ، فقیر ہو جیسے حضرت صفیہ باندی بن کے آئیں. برابری میں ہو، مال میں برابری ہو حضرت سودا، مال میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ. تو ہر قسم کے پھر مزاج میں تیزی ہو. بعض ازواج مطہرات کے مزاج میں بڑی تیزی تھی، اس کو بھی برداشت کی. تو عورت کو بیوی کی شکل میں عزت دے کے دیکھا. اب جوان اب آپ نکلیں گے، شادیاں ہوں گی. ہمارا معاشرہ ہندی معاشرہ ہے، اس میں تمہارے ماں باپ تمہاری بیوی اکٹھے رہیں گے، تو بہت سی شکایات تمہاری ماں کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہارے باپ کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہاری بہنوں کو ہو جائیں گی، اور تم بے وقوف بن کر اپنی بیوی کو ذلیل کرنا شروع کر دو گی. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیگم مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے، میں نے الگ رہنا ہے، تو اس کا جائز مطالبہ اس کو الگ گھر لے کے. میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا. ماں پیو کے قریب گھر لو، ماں پیو کی عزت تیرے ذمہ ہے اور ان کی خدمت تیرے ذمہ ہے. تیری بیوی کرے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. اس کی سکت نہیں ہے کرائے پر لے کر دے، اس کی سکت نہیں ہے تو اس کو گھر میں ایک الگ ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن، یہ 3 چیزیں اس کو لے کے دینا اس لڑکے کے ذمہ. اگر اس کے لیے ہمت نہیں ہے تو پھر سارا سال روزے رکھو، تسبیح پڑھو، تبلیغ میں سال کی بجائے 3 سال لگاؤ، لیکن کسی کی بیٹی کو خراب نہ کرو. بیویوں کو اپنے ایک شخص آیا، صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی. کہنے لگے نہیں آپ اکیلے ہیں. آپ نے کہا میں نہیں آتا. آپ یہ جرات کر سکتے؟ اپنے دل استفت قلبک، اپنے دلوں سے پوچھو. آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا. دوسرے دن وہ پھر آ گئے، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ جائے گی. میں کہا نہیں عائشہ نہیں جائے گی. کہ پھر میں بھی نہیں جاتا. یہ زندگی ہے بیٹا، یہ زندگی ہے. منہ ادھر کر کے اس پیشاب کرنا ہے یا ادھر کر کے پیشاب کرنا ہے، اس میں تو اتنے 3 دن تمہاری دلیلیں ختم نہیں ہوتی.
اور جہاں پہ تمہاری زندگی نے بننا ہے وہ تم نہ سنتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ بولتے ہو۔ اللہ کی دیکھو بیٹا، آپ کو معاشرے میں مقام ملے گا آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویوں سے، نہ کہ آپ کی خطابت سے اور آپ کے پیسے سے۔ تیسرے دن وہ پھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی اضافت ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ نے کہا نہیں عائشہ نہیں، عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ کہا اچھا چلو عائشہ کو بھی لے آؤ۔ پھر آپ گئے اس کے یہاں کھانا کھانا۔ اب یہ بیٹیوں کا معاملہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس جگہ تھا آگے بڑھتے تھے اور ہاتھ یہاں سے پکڑ کے ایسے ہاتھ کو چومتے تھے، پھر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے، کبھی دائیں طرف بٹھاتے تھے، کبھی بائیں طرف بٹھاتے تھے۔ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی کرسی بھی تھی آپ کے کمرے میں، آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ جو ہی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کو آگے بڑھ کے ان کو استقبال کرتے، تو اس سے بیٹی کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہو۔ میری بیٹیاں جڑواں ہیں، ایک لاہور میں ایک یہاں ہے۔ جب وہ آتی ہیں تو میں ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے سر میں درد نہ ہو اور تکلیف نہ ہو، کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں، ان کو پیار کرتا ہوں، پھر ان کو بٹھاتا ہوں کہ اس سے میری بچیوں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا۔ یہ وہ کام ہے جن کے کرنے سے آپ بڑے آدمی بنیں۔ جب اللہ تمہیں قبول کرے گا تو تمہیں بولنا بھی سکھا دے گا۔ یہ وہ معاملات ہیں جس پر اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ تمہیں کل کو گھر والا بنائے، اپنی عورت کو عزت دو، اپنی بیوی کو بے عزت نہ کرو۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے عاشرنہم بالمعروف۔ بولو اے عورتو عاشرنہم بالمعروف، کس سے کہا ہے؟ عاشروہن بالمعروف عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو عورت کمزور ہے، اس کے اندر صبر بھی تھوڑا ہے، حوصلہ بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا یا انجش قواریر، جب ہم نے وہ گانا ہے اونٹوں کے لیے جس پر وہ مست ہو کے دوڑتے ہیں، تو جب تیز دوڑنے کا یا انجشت و قواریر، نازک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب میں لیتا ہوں اپنے ذوق سے، کہیں پڑھا نہیں، کہ یا انجشت و قواریر، شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو جڑتا نہیں۔ تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو۔ صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں، کسرا ہر چیز کے توڑنے کو کہتے ہیں۔ استعمال شیشے پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے۔ صدع فصدع بما تؤمر، ایسی ضرب لگا کہ پھر ساری زندگی کفر جمع نہ ہو سکے، اکٹھا نہ ہو سکے، جڑ نہ سکے۔ عبید رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ایک بدو گزر رہا تھا، جب اس نے یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں پڑ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ فاصدع بما تؤمر،
فأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں، چونکہ شیشہ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے درجے بلند فرمائے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کے چچا نے آپ سے کہا تھا فصدع بامرک، فصدع بما تؤمر سے لیا ہوگا غالباً، فصدع بامرک لم تصبک الصبابۃ ولقد صدقت وکنت قبل امینا۔ تو اللہ تمہیں گھر والا بنائے تو اپنی بیوی کو اللہ نے یہ مقام رکھا ہے۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کسی رشتے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، خاوند اور بیوی کے رشتے کا میری نشانی ہے۔ کسی رشتے میں محبت اور ہمدردی کو نہیں ڈالا، اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈالا۔ ہمارے ایک سے بھائی شریف صاحب کشتی والے، ان کی بیوی فوت ہو گئیں تو میرے بڑے دو مہربان تھے، بزرگ تھے میرے لیے، تو وہ کہنے کے مولانا ہم رائمنڈ سے جوڑ سے آ رہے تھے تو راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا، بس کا، تو سارے ساتھی پریشان، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی ٹائر بدلو۔ کہ میں آرام نال بیٹھا سی، میں کہ میں کدے کول جانا، کدا نال ہی جانا، جا کے بیوی نہیں تھی، دیواروں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جا کے، مجھے جلدی کیا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ یہ بہت اعلیٰ رشتہ ہے۔ پھر یہ بیٹی کا رشتہ آپ کے سامنے ہے۔ بیٹیوں پر ایک بڑا ظلم ہے بر صغیر میں، انڈو پاک میں، کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ معذرت کے ساتھ پٹھان بالکل نہیں دیتے۔ پنجابیوں میں اب پھر بھی کچھ رواج ہے کہ دیتے ہیں۔ ضلع خانے وال میں میرے باپ پہلے شخص تھے جنہوں نے 60 کی دہائی میں اپنی بیٹیوں کے نام زمین کروائی، تو میرے تایا لڑ پڑے اپنے بھائی سے، دھیاں نو ساڑے گل پاؤں ہیں، دھیاں نو ساڑے گل پاؤں ہیں، انہوں ساڑے کو لوگ زمینہ منگ سین۔ اور تصور کیا تھا ذمہ داروں کا؟ ساڑی بھوئیں زمین کو کہتے، ساڑی بھوئیں جیوائی دبو ہوئے تھے لگی جب، کیوں؟ ہماری زمین داماد کے پاس چلی جائے، کیوں؟ سندھ میں بالکل نہیں دیتے، بلوچستان میں بالکل نہیں دیتے، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ پنجابی۔ کوئی لاکھوں میں ایک دے دے تو کیا دیا؟ میرے خاندان کے واقعات ہیں، نوکرانی کے انگوٹھے لگوا کے آگے پٹواری کو پیسے دے کے کہتے ہیں ساڑی بہن انگوٹھا لا دیتا ہے، زمین ساڑے نہ کر دیتی۔ آگے پٹواری بھی پیسے لے کے بیٹھا ہوتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، رل دیں۔ بڑا ظلم۔ شہروں کا بھی یہی حال ہے، جہیز کے بعد کہتے ہیں تینوں دے چھڑی ہر شے، بس بھائی نہیں دیتے، قابض ہو جاتے۔ یہ جو رد عمل آتا ہے جب ظلم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی عمر دراز کرے۔ وراثت ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی میری نصیحت یاد رکھنا، اللہ تمہیں صاحب جائیداد کرے تو اللہ نے موت کے بعد تقسیم رکھی، تقسیمیں کر دو تاکہ اولاد میں جھگڑا نہ ہو، لیکن قبضہ اپنے پاس رکھو، ورنہ تمہیں اولاد ہی فارغ کر کے یتیم خانے بٹھا کے آ جائیں گے۔
ایسے کتنے واقعات ہیں. وراثت ہے موت کے بعد. تو ہمارے ہاں اور عربوں میں اس وقت بیٹی کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا. تو قرآن کی آیت سن، جب آپ نے کہا تعلم المیراث فإنہ نصف العلم، تعلم الفرائض فإنہ نصف العلم، اور واحد حکم ہے جو اکٹھا آیا ہے ایک ہی جگہ پر، پھر دوبارہ کہیں نہیں آیا، کہ اس کی ساری کلیات جزیات کو لنے سے جمع کر کے بریکٹ میں بند کر دیا. اب آپ دیکھو کہ لڑکی کو تو حصہ ملتا نہیں، حصہ ملتا ہے لڑکے کو. تو ہونا چاہیے تھا للانثى مثل نصف حظ الذکر، چونکہ لڑکوں کو ملنا معروف ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی کو دیتا کوئی نہیں. اس لحاظ سے قرآن کہتا للانثى مثل حظ نصف الذکر. لیکن قرآن نے سوال اٹھایا جیسے لڑکوں کی جائیداد میں کوئی حصہ ہی کوئی نہیں. تو اس لفظ اس آیت سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے. سبحان اللہ، لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے. اور قرآن کا اسلوب دیکھو کہ کیا خوبصورت انداز میں اللہ نے بیٹی کی عظمت کو اور اس کی حیثیت کو قائم کیا کہ کیا لڑکے کا قرآن میں وراثت میں حصہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کتنا ہے، کہ جتنا 2 لڑکیوں کا ہے اتنا ایک ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. سبحان اللہ، کیا کمال. ہاں بھائی لڑکوں کو بھی دے دو، لڑکیوں کا تو ہے ہی، سمجھ رہے ہو، بیٹی کا تو حصہ ہے ہی. جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اور ادھر انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرا دیتے. کتنے بھائیوں نے بہنوں کو قتل کر دیا جائیداد کے پیچھے. پھر اللہ نے کہ نبی نے فرمایا، اللہ نے جس کو 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں، اس نے ان کو عزت کے ساتھ شادی کی تو وہ جنت میں داخل ہو. کسی کی بیٹی ہوتی ہے، میرے بھائی اور میرے والدہ اور تایا، ان کی بہن کوئی نہیں تھی. تو میری بھی 2 بہنیں تھیں اور میرے تایا کی بھی 2 بیٹیاں تھیں. تو میرے تایا نے حصہ نہیں دیا، میرے باپ نے حصہ دیا. وہ اپنے اس معاشرت سے مجبور ہو گئے. میرے باپ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے. پہلے پرویزی تھے، بہت بڑے خطیب تھے، فارسی اردو کے بڑے ماہر تھے. 1944 میں BA کیا تھا. تو باقی سارا ان پڑھ ماحول تھا. پتہ نہیں میرے دادے نو کتوں خیال آیا کہ میں پتر پڑھاونا. تو پھر حضرت لاہوری سے طائب ہوئے لاہوری کے ہاتھوں اور ان سے بیعت ہوئے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ان کو کچھ دینی شعور پیدا ہو. آپ نے فرمایا جس کو پہلے بیٹی کا 3 بیٹیاں دیں تو وہ جنت میں انا و ہوا کہاتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. ایک نے پوچھا 2 ہوں تو آپ نے کہاتے ہیں اس طرح ہوں. کہ 1 بیٹی کی شادی کرے کہاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے. 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا بھی وعدہ نہیں. 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا بھی وعدہ نہیں ہے. 1 بیٹی کو عزت سے ڈولی میں بٹھا دو تو جنت کا وعدہ ہے. کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے وہ خود بچی وہ لڑکی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی
وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے کہ اب مجھے کیا کہیں گے سسرال والے کہ بچی پیدا ہوگی۔ جو عام ماحول ہے، ہر گھر میں اللہ کا فضل ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو 90-95% ہے، میں نے اسی کی بات کرنی۔ پھر دوسرا اس کو خوف ہوتا ہے میری ساس کیا کہے گی، ہم دینا دھی جم چھڑ دی۔ ایک بچی میرے پاس آئی اپنی بیٹی کو لے کر کہ جی میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ بولے میں یشاء اناثا، جب اللہ نے نعمت کو ذکر کیا تو پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بولے میں یشاء اناثا، اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں دی، 2 بیٹے دے کے اٹھا لیے، اور آپ نے کہا میری نسل، میرا عصبہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کتنے بڑے فخر کی بات۔ دیکھو میں تمہیں زندگی کا وہ سبق سنا رہا ہوں جو انتہائی اہم ہے اور بہت مشکل ہے، چونکہ ماحول میں نہیں ہے۔ تم یہاں سے میرے نبی کی زندگی سیکھ کے جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہ آئے لیکن میرے نبی کی زندگی آ جائے۔ سکھ ریت روش منصورینو ان ٹھبرک کنز کدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ تو بہنوں کو والدین اللہ سب کی عمر لمبی کرے، ہمارے چلے گئے، ہر ایک کے چلے جاتے ہیں، وہ چلے جائیں تو ان کو ناپ تول کے والد اور والدہ کی وراثت میں سے حصہ دینا، یہ تو چوری بن جاتی ہے۔ اب چور ہے وہ بندہ جس نے بہنوں کا حصہ چرایا ہوا ہے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شہد کی ایک بوتل لے کر گئے، 10 روپے کی بوتل آتی تھی شہد کی اس وقت، اور وہ شہد مفت تھا، میں نے اپنے باغ سے اتارا تھا، تو میں نے آ کے پیش کیا، کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا وراثت میں سے باپ کی؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی۔ دو بھائی تھے، صرف بہن ہوتی تو شاید نہ ہی دیتے، کتنے دے ہونا ہے اس لیے پتہ ہی کوئی نہیں کسی نے۔ کہنے لگے اچھا، داڑھی ایسے پکڑا، اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو پھر اگلی سنو، یہ صرف شہد ہدیہ ہے یا بوتل بھی ہدیہ ہے؟ میں نے کہا جی بوتل سمیت شہد ہدیہ ہے، پھر رکھوائے، یہ رجال آخرت ہوتے ہیں۔ مجھے تو ایک سبق مل گیا، اگر آپ زندگی سیکھ لیں اور میرے نبی کے ذکر کو مضبوط پکڑیں، میرے نبی کی صبح و شام، میں کوئی ذکر نہیں کرتا سوائے صبح و شام کی دعائیں، وہ میں نے یاد کی تھیں 74 سے لے کر آج تک پڑھ رہا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سوائے بیماری کی۔ مسنون اذکار، تسبیحات،
اور موقع موقع پر جو میرے نبی نے کیا میں ویسے کرتا ہوں، جیسا آپ نے کیا اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ویسا کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اتنا اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ کا ذکر مکمل ہے اور اس میں نور نبوت ہے۔ باقی یہ زندگی سیکھو، اپنے بہنوئیوں کو عزت دو، تمہاری بہن سے تمہارے ماں باپ کی نسل کا اس میں حصہ ہے۔ اور ماں بن جائے تو اللہ کہتا ہے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی ہے، ارید ان اجاہد، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ احی والدک، ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ جی کفی ففی ہے ما فجاہد، جب ماں باپ کی خدمت کرتے رہے یہی جہاد ہے۔ آپ جہاد کے سفر میں تھے، ایک نوجوان بڑا خوبصورت بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ کبھی یہ جہاد میں ہوتا؟ تو آپ نے کہا عمر تو نے تو جہاد کو بڑا مختصر کر دیا، بہت تنگ کر دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، کیا کرتے ہو؟ تمہاری کوئی ذمہ داری ہے؟ کہا جی میری ایک بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت کرتا ہوں، یہ بکریاں چراتا ہوں۔ کہا جا تو جہاد کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کی تیاری کے لیے جماعت بن رہی تھی، وہ گھر آئے اور ہتھیار اٹھائے۔ ماں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں، تو جہاد پہ جا رہا ہے؟ کہا نہیں میں نے بڑی ترغیب سنی، میں جا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا تجھے میرے دودھ کا واسطہ، یہ ماؤں کا ایک ہتھیار ہوتا ہے نا، تجھے میرے دودھ کا واسطہ نہ جا۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ تو ان کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے پیغام بھجوا دیا اللہ کے نبی کو۔ جب ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لی، اور یہ آپ کی پکی نشانی تھی کہ جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے۔ ہماری ناراضگی ہوتی ہے اگلے دے ایک واری تک کھل لا دے۔ اور میرے نبی کی ناراض، یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ سیکھو۔ دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا، تو ان کو پتہ چل گیا آپ ناراض ہیں۔ سامنے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ اس وقت آپ غصے میں بولے تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، تو پھر اسے چھوڑ کے آ گئے، واپس چلا جا، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے پیغام بھجوایا کہ علقمہ سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ہمارے نبی تیزی سے گئے، دیکھا تو آگے وہ صحابی یہاں گناہگار سے گناہگار لوگ، ایک اداکار تھا، ہر عیب اس میں تھا، ہر عیب، ہر برائی، اور ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا سٹیج پر، کتنی بری اور غفلت کی جگہ پر، اور وہ گرا تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کو اٹھا کے پیچھے لے گئے، اور وہ کلمے کو اعلان کر رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بولو۔ یہ صحابیوں کے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہا لا اقدر، نہیں پڑھا جاتا۔ پھر آپ نے پوچھا کون زندہ ہے اس کے ماں باپ نے؟ کہا یہ والدہ زندہ ہے۔ ناراض ہے؟ کہاں؟ تو آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں کہ تم آتی ہو؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا علقمہ سے ناراض ہو؟ اب یہ دھیان سے سننا۔ کہا جی ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس کے دین کا گلہ کوئی نہیں ہے، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری ناراضگی ہے کہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا، صرف بدتمیزی سے بات کرنے پر کلمہ صحابی کا رک گیا، باقی ماؤں کو دھکے دے کر کہاں سے نجات پائیں گے؟
آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے کہا میں بلال سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دے پھر سفارش کرو گی؟ ہاں جی پھر تو میں کروں گی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ پھر کہا جی پھر میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ جس نے ماں باپ کو ستایا، من عق والدیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا تقبل صلاتہ ولا صیامہ ولا صدقتہ۔ پھر آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کر کہا جس نے ماں باپ کی پر زیادتی کی تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں زمین آسمان کی لعنت، اور نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، اور کہیں حج بھی آتا۔ اللہ نے ماں کو کیا مقام بخشا۔ تو یہ بات میرے پاس ایک رحم دین تھا، فوت ہو گیا، غریب آدمی تھا، 2 ایکڑ زمین تھی اس کی، میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، ایک مدرسے سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ ہاں پنجابی کی فصیح مثال ہے، اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں، پڑھ تو گیا ہے سیکھا کچھ نہیں۔ یہ جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے نا اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گڑھاپ۔ کیا کہتے ہیں؟ گڑھاپ۔ گڑھاپ اسے کہتے ہیں جو ابھی بیاہی نہ ہو اور اس نے بچہ نہ لیا ہو۔ تو ایک وہ جنگل کا بچہ دیہاتی اسکول میں داخل ہوا تو اس الف انار بے بکری پہ پنکھا یہ ہوتا تھا، تو بے بھینس تھا، بے بھینس۔ تو استاد نے اس کو یاد کرا ہمیں بے بھینس، بے بھینس، بے بھینس۔ اس نے اس کو 8-10 دفعہ دہروایا بے بھینس، کہ جا یاد کر کے لیا۔ وہ جا کے بیٹھ کے اس کو درا میں واپس ہاں بھائی بے آندہ جی گڑھاپ۔ تم لوگ پڑھتے ہو پر کرتے نہیں، وہی گڑھاپ پہ اڑے رہتے ہو۔ تو اپنی ماؤں کو عزت دو۔ جب آپ گھروں میں جاؤ اپنی ماں کے کپڑے دھو، اپنے باپ کے کپڑے دھو، گھر میں جھاڑو دو، ان کے کپڑے صاف کرو، ان کے لیے کھانا بناؤ، چائے بناؤ، ان کے اندر سے دعائیں۔ جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو پہلے تو میں گستاخ تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا، میں تنگ کرتا تھا۔ تو اللہ نے تبلیغ میں لگایا تو اس کے بعد پھر میں اپنے والد کو جب میں چھٹیوں میں آتا، سال میں 1 دفعہ آنا ہوتا تھا، ان کو دباتا، تیل لگاتا۔ نوکر نے تو ایسے ایسے کرنا ہوتا تھا، میں بیٹا میں دل سے دباتا تھا۔ تو میرے باپ کو عادت تھی دبوانے، ان کو تیل لگاتا تو بڑے خوش ہوتے اور ایک جملہ بولتے، پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر تو ویکھی ایک دیں اللہ تینوں بہوں عزت دے سی۔ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا ایک دن ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دے سی۔ 88 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میرے نبی نے عورت کے مقام کو اس لیے اجاگر کیا، اللہ نے اجاگر کیا کہ قدر کوئی نہیں تھی۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ وہ اپنا حق ایک ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت۔
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ یہ اتنا لمبا کلام، اپنے لیے ایک جملہ، ماں باپ کے لیے اتنے لمبے، اور خاص طور پر ماں کے۔ من ابر یا رسول اللہ، کس کی خدمت کروں؟ کہا امک، ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا باپ کی۔ ایک شخص ہے عبداللہ بن عباس کے پاس، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری معافی ہو سکتی؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ کہا جی اپنی خالہ کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا۔ خالہ کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا۔ تو بچوں، آج میں نے زندگی کا ایک باب آپ کے سامنے پیش کیا ہے، زندگی کا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی، جب سے سن 2000 سے اللہ نے مجھے اس شکل کے بنانے کی توفیق دی، میں اس میں نبی کی زندگی کا رنگ بھرتا رہا ہوں اور بھرتا رہوں گا حتیٰ القی اللہ، یہاں تک کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ باقی فقہ اور مقابلے، مجادلے، مناظرے، یہ اس سے نہ میری جنت کا تعلق ہے نہ میری جہنم کا تعلق ہے۔ جس راستے پہ چل رہے ہیں اہل حق ہے، آرام سے چلو، دوسرے جو چل رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، ان کو چلنے دو، خود بھی چلو۔ ہمارا مثال یہ بن گئی، نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دیمنا، تو خود بھی کھیلو، اوروں کو بھی کھیلنے دو۔ اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے۔ وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا، وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا، تو میں کہتا جی اماں جان۔ ماں کا حق بتایا۔ اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، عورتوں کا مجمع ان کی نسبت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، مغرب نے تو عزت نہیں بخشی، مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا، ٹیشو پیپر بنا دیا ہے۔ اسلام نے عزت بخشی۔ اس کا پہلا روپ بیٹی ہے، یہ بیٹی کے روپ میں آئے، اور اس سے پہلے چلے جاؤ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی کٹھی کرو، مٹی کٹھی ہو، پانی ڈالو، ڈال گئی، گوندھو، گوندھ گئی، چھوڑ دو، چھوڑ دی، وہ کالی ہو گئی، بلبلے چھوڑنے لگی، پتلا بناؤ، کیسے بنائے؟ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، بنا دیا، چھوڑ دو، ننگا پتلا آدم کا 40 سال پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہیں، دھوپ پڑتی رہی، خشک ہو گیا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا، مٹی کٹھی کر کے گندھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا، تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، فرشتوں کو کیا ہوگی؟ اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں، بے پردگی کس سے تھی؟ تھا ہی کوئی نہیں، تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے، آدم کا بھی حوا کا بھی، دونوں ننگے ہوتے، پھر دونوں میں روح ڈالتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا، پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا۔ نا 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 نا، ایک تو انتظار کروایا، انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایویں نہیں دیا جاتا، کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا، جنت آپ ہی دے دی، اور حوا کا انتظار کروایا، جنت کا انتظار نہیں کروایا، حوا کا انتظار کروایا۔ پھر مٹی نہیں اکٹھی کی، پتلا نہیں بنایا، پانی نہیں ڈلوایا، اور اسے ننگا نہیں ڈالا، بلکہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے، پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے، کہا آدم تیری پسلی سے نکالا ہے۔ ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے؟ کہ ادھر دل ہے، کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے، ماں،
بیٹی، بیوی، بہن، دادی، خالہ، جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے، دل سے دور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا، اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی، کلے گھابرے پھر دے آئے۔ ہوا ویکھی تو خوش ہوئے، کہنے کہ اے اللہ کون تیری بیوی؟ آدم علیہ السلام کال کی تھی اگوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر۔ کہنے کہ کیا مہر ہے؟ کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے اس کا۔ مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھائی؟ یوسف۔ یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں، اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اما حوا۔ حوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوں گی، جتنی پیدا ہوئی، ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت حوا ہے۔ پہلے دن عزت سے پیدا کیا، پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا، اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا، اور حقوق رکھے۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے 3 بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی، 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں، 3 بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں؟ تو کہا 2 کی شادی کرو تو جنت۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو، تو آپ نے کہا 1 بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب۔ یہی بہن بن جاتی ہے، بیٹی سے بہن بنتی ہے، بھائی آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں، 2 بہنیں، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، حق ادا کیا، حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے۔ یہ بہنوں کا چور ہے، اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا، ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کی چوری کر گیا ہے۔ جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا۔ میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی، شہد لے کر گیا، 76-77 کی بات، رائمنڈ مرکز میں ہی مدرسہ ہے، مولانا جمشید صاحب۔ میں نے کہا حضرت یہ شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میں نے کہا میں نے خود توڑا، باغ میں لگا تھا آم کا۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک شہد کی بوتل اس وقت 10 روپے کی آ جاتی تھی۔ اور کتنا گہرا سوال کیا، یہ نہیں کہا ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے، تو میں نہیں لوں گا، یہ مطلب تھا۔ ہاں بھائی تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں، ہوتی تو کوئی نہ دیتے، صرف 2 بھائی تھے، ساری جائیداد 2 بھائیوں کی، بہن تھی ہی نہیں ان کی۔ میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں، اس لیے میرے کو کی پوچھی جانا، میرے جمعن تو پہلے دی گلنا تھا، نہ پوچھو میرے کو۔ تو پھر ہنس پڑے، کہا اچھا ادھر رکھ دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا، جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے بہنوں کا حق دیا، اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر یہ بیٹی سے بہن، بہن سے بیوی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے، تو وہ 2 کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا۔ تہجد پڑھے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، یہ نہیں فرمایا، کہ وہ 2 کام کرے، ایک اخلاق اچھے کرے،
ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے. یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے، اس کو الگ کیوں کہا ہے؟ کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث، ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان، میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے، وہ باہر ڈیرے دار ہیں، ذمہ دار ہیں اور بڑے سخی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں. بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں، بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام ہے. تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے. کون نہیں چاہتا؟ تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو، ایک اخلاق اچھے کرو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. پھر بیویوں کو بھی سمجھایا، برابری توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں، پھوڑے ہو نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا. لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، خامند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی، عزت میں خیانت نہ کی، تو جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہ چلی جا، جنت تیرے لیے ساری حلال ہے. یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حکم، میں پھر پڑھوں گا. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. میں نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے. تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. کذالکم البر کذالکم البر. میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی. آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر اور اس کا خاندان ہوگا کرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے، بائیں طرف یہ نقشہ ہے قبروں کا. ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں، سیدھے ہاتھ ابو بکر، الٹے ہاتھ عمر. اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول، یہ ابو بکر اور یہ عمر، اس طرح کر کے. اور ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے اس طرح. یہ میرے نبی کی قبر، پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر، یوں 3 قبریں ہیں. یا یہ ہے تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر. میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا. یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تمہاری مائیں ذلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے. یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں، کراؤن. اللہ معاف کر دے. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ہر سال حج کرتے تھے. ہر سال حج میں اعلان کرتے کوئی اویس بنی عامر، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی اکٹھے کر لیے
जबल अबी कुबैस के सामने खड़ा कर दिया, कहा भाई सारे खड़े हो जाओ, और कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी सारे बैठ जाओ। तो यमन वाले खड़े, हाँ भाई सारे यमन वाले बैठ जाओ, बनु आमिर खड़े रहो। तो बनु आमिर खड़े हो गए। फिर सारे बनु आमिर बैठ जाओ, करनी खड़े रहो। तो एक करनी खड़ा रहा, एक, बाकी सारे बैठे। तो हज़रत उमर ने पूछा भाई तू करनी है? कहा जी हाँ। कहा तू उवैस को जानता? जी जानता, मेरा सगा भतीजा है, मेरे सगे भाई का बेटा, पर वो तो पागल सा है, आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर रोने लगे, कहने लगे पागल वो नहीं तू है। ये बता वो हज में आया है? कहा जी आया है। किधर है? कहा जी वो इस वक्त ऊंट चराने जाता है अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई। गए तो उवैस करनी एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे और ऊंट उनके चारों तरफ चल रहे। तो ये दोनों हजरात आके बैठ गए। उन्होंने देखा कुछ लोग आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। तो इन्होंने पूछा, हजरत उमर ने पूछा भाई कौन हो? कहा जी मजदूर हूं। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। कहा भाई वो नाम पूछ रहा हूं जो तेरी माँ ने तेरा रखा हो। वो कहने लगा तो तू मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहा है? उनको नहीं खबर कि ये उमर है, ये तो ताबईन में से ना, देखा भी नहीं, पहली दफा हज पर आए हैं। तो हजरत अली बोल पड़े कि भाई ये अमीरुल मोमिनीन हैं उमर बिन खत्ताब और मैं हूं अली बिन अबी तालिब। तो वो फिर ऐसे काम कहले मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूं और आपको भी सलाम पेश करता हूं, मेरा नाम मेरी माँ ने उवैस रखा है। तो उमर ने कहा कपड़ा हटाओ अपनी कमर से। तो उनसे कमर से कपड़ा हटाया तो सफेद निशान था। तो कहा हाथ उठा और हम दोनों के लिए दुआ करें। वो रोने लगे, कहा मैं आप कदमों की खाक, मैं आपके लिए कैसे दुआ करूं? करनी पड़ेगी। हमारे नबी ने हमें कहा था कि तेरी माँ की खिदमत ने तुझे वहां तक पहुंचा दिया है कि तू यूं करता है तो अल्लाह लब्बैक कहता है। सिर्फ नमाज रोजे का नाम इस्लाम नहीं है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अखलाक का बहुत बड़ा बाब है जिसको उम्मत ने भुला के रख दिया। इंसानी हुकूक तो पायमाल हो गए, तबाह हो गए। तो हज़रत उमर ने दुआ करवाई, फिर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की उनके लिए। ये माँ है